السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج جس دوائی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اس کا نام ہے نکس موشاٹا، جس کو ہم ایشین لوگ اور ایشین ممالک والے جائفل بھی بولتے ہیں، گرم مسالوں میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ بظاہر نکس موشاٹا کا مریض بہت ہی کمزور یادداشت کا اور بہت جلدی بھول جانے والا ہوتا ہے۔ اسے نہیں یاد رہتا کہ اس نے ابھی کیا کیا تھا، کیا لکھا تھا۔ بہت جلدی بھول جاتا ہے کہ وہ کیا کرنے والا ہے، جیسے کہ جگہوں کے نام بھول جائے گا، ابھی کچھ دیر پہلے کیا ہوا، تمام باتیں اس کو بھول جاتی ہیں۔ جو باتیں اس نے ابھی کی، جو کام اس نے کیا، یا کچھ دیر پہلے کوئی فکرہ بولا، کچھ دیر کے بعد وہ اس کو بھول جاتا ہے، اور ایسے ہی کہ جیسے اس کے دماغ سے بالکل ہی غائب ہو جائے کوئی بات۔ یہی عالم اس کا یادداشت میں ہے۔ وہ یادداشت اور لکھنے پڑھنے میں بھی اتنا ہی کمزور ہوتا ہے، اس کو چیزیں یاد ہی نہیں رہتی، پڑھتا ہے تو چیزیں بھول جاتی ہیں۔ اگر آپ اس سے بات کریں گے وہ آپ کو جواب دے گا، ممکن ہے کہ وہ جو جواب وہ دے وہ واقعی ہی ٹھیک ہو، بالکل ہی کچھ ایسا جواب دے دے گا جو کہ بالکل غلط ہوگا۔ اسی طرح لفظ الٹے بولے گا، لفظ غلط بولے گا۔ یہی عالم اس کا لکھتے وقت بھی ہوتا ہے۔ لکھے گا تو لفظ غلط لکھے گا، ایک ہی لفظ کو کئی طرح سے دوبارہ لکھنا۔ ایک خیالات کی مصنوعی سی امیجنری دنیا کے اندر رہتا ہے، وہی خیالات اس کے آتے رہتے ہیں، سپنوں کی دنیا میں جیتا رہے گا۔ ایسا ہی انسان ہے بالکل، کہ جیسا ایک انسان آدھے نشے میں ہے، آپ اسے کسی جگہ پر اس کو لے کر کے اور اس کو یاد ہی نہیں ہے کہ اس نے کہاں پہ جانا ہے۔ ایک بالکل ایسا شخص جو نارمل شخص گھر سے باہر نکلا ہے اور اس کو یہی نہیں پتا کہ وہ کس کام کے لیے جا رہا ہے، کیا کرنے جا رہا ہے۔ اور جب اس کی ایسی علامت ہوتی ہے، اس کا ذہن بالکل ڈل ہو جاتا ہے، کوئی دماغ اس کا کام نہیں کرتا، بہت سلو ہو جاتا ہے، اور وہ سوچتا رہتا ہے کہ میں کیا کرنے لگا تھا، جس کی وجہ سے اس کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح اس کی بے چینی زیادہ بڑھتی ہے، دل کی طرف اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، دل کی دھڑکن بڑھ جائے گی، کبھی بے چینی، ڈر، اس کی وجہ سے بھی اس کی تکلیف جو ہے وہ زیادہ بڑھتی ہے۔ اس کو زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، دل کا کوئی مسئلہ ہو جائے گا، مجھے ابھی ہارٹ اٹیک ہو جائے گا۔ نبض کا گیپ دورانیہ بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو ڈر ہوتا ہے کہ میں اگر سوؤں گا تو مجھے ضرور دل کا دورہ پڑ جائے گا، اس لیے یہ سونے سے بھی جو ہے وہ ڈرتا ہے۔ خون کو دیکھ نہیں سکتا، بلڈ کو یعنی کہ خون کو نہیں دیکھ سکتا، ڈر لگتا ہے اس کو، گھبرا جاتا ہے، بہت ڈرپوک ہوتا ہے، اسے بولا نہیں جاتا۔ پھر لوگوں سے اپنی بات نہیں کرتا، لوگوں سے بول نہیں سکتا، پریشانی اور گھبراہٹ جو اس کی ذہن کی کیفیت ہے اس سے اپنے آپ سے ہی باتیں کرتا رہے گا۔ یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی شخص جا رہا ہے، اپنے سے ہی باتیں کر رہا ہے اور ہاتھ ہلا رہا ہے اور اپنے آپ سے ہی باتیں کر رہا ہے، تو یہ ایسا ہے نقص اومیگا کا جو پیشنٹ ہے۔ جتنی زیادہ وہ ہاتھوں سے باتیں کرتا ہے اتنا ہی اندر وہ اپنے اندر جذب ہوتا جاتا ہے اور اپنی ایک خیالات کی دنیا وہ بنا لیتا ہے۔ یہ سب کچھ تب ہوتا ہے زیادہ جب اس کو چکر آتے ہیں، ورٹیگو ہوتا ہے، اس کی تکلیف زیادہ بڑھتی ہے، تبھی وہ اپنے آپ سے زیادہ باتیں کرے گا، تو ایک سپنوں کی دنیا میں چلا جائے گا اور اسے کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ غلط بات کرے گا، غلط جواب دے گا۔ دکھ اور درد اس کو زندگی میں اتنے زیادہ یہ چیزوں کو فیس کرتا ہے کہ اس کو عام شخص جو نہیں کرے گا لیکن وہ بہت زیادہ فیل کرے گا۔ ایسی چیزیں جو عام لوگوں کو محسوس نہیں ہوتی وہ اس کو محسوس ہوں گی، اور اسی کے بارے میں سوچے گا، اور اتنا سوچے گا اور پاس میں جا کے دوبارہ ہی سوچتا رہے گا، فیوچر میں جا ہی نہیں سکتا، مستقبل کا سوچ ہی نہیں سکتا اپنا، مسلسل ماضی کے میں ہی رہے گا۔ اپنی بیماری کو، اگر کوئی بیمار ہے اس کو خیالی دنیا میں ہی دیکھتا رہے گا کہ وہ اس کی بیماری اور بڑھ گئی ہے،
اپنی پریشانی کو بڑھا بڑھا کے دیکھتا رہے گا، بڑھا بڑھا کے دیکھتا رہے گا، بڑھا بڑھا کے بہت زیادہ دیکھے گا، اور امیجنری کرتا رہے گا، امیجنیشنز کرتا ہے، اپنی بیماری کو بڑھاتا رہے گا، بڑھاتا رہے گا. اسے ظاہر سی بات ہے اس سے اور تکلیف ہوگی. ڈیجا وو کہتے ہیں، ڈیجا وو اس میں پایا جاتا ہے، سب سے اہم ہے. اسے لگتا ہے کہ یہ کام اس نے پہلے کیا ہوا ہے، کسی جگہ جائے گا اسے لگتا ہے کہ یہ جس جگہ پر وہ پہلے آئے گا. یہ سب سے بڑی اس کی ایک علامت ہے. اس کے سینسری آرگن اتنے ایکیوٹ ہو جاتے ہیں، اتنے حساس ہو جاتے ہیں کہ کئی دفعہ اس کو آنے والی واقعات کا، آنے والی چیزوں کا، کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی دوست آ رہا ہے، کوئی گھر آ رہا ہے، کوئی واقعہ ہونے والا ہے ایسا بڑا، اتنا حساس ہو جاتا ہے کہ اس کو چیزیں وقت سے پہلے ہی پتہ چل جاتی ہیں. ڈرتا بھی ہے، اسے لگتا ہے کہ اسے کسی نے زہر دے دینا ہے. کبھی اس کو لگتا ہے کہ یہ 2 انسان ہیں، یعنی کہ 2 جسم ہیں. کبھی اس کو لگے گا کہ اس کے 2 سر ہیں. کبھی ایسے پیشنٹ کو لگتا ہے کہ اس کے 3 سر ہیں. تو ایسی سی اس کو خیالی سی دنیا میں ہے. یہ اپنے آپ کو ہوا کے اندر گلائڈ کرتا ہوا محسوس کرتا ہے، جیسے پرندے ہوا کے اندر اڑتے ہیں. بالکل ویسے ہی فیل کرے گا کہ جیسے وہ ہوا میں اڑ رہا ہے. چکر آئیں گے، اور ایسے محسوس ہوتا ہے اس کو کہ پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے اور یہ ہوا میں اڑ رہا ہے. ایسی اس کی دماغ کی کیفیت ہوتی ہے. ایسا شخص ہوتا ہے کہ ہمیشہ یہ اپنے پاسٹ میں رہے گا، پریزنٹ کے بارے میں نہیں سوچے گا. لیکن کبھی کبھار یہ بالکل ہی فیوچر کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے اور اپنا حال بھول جاتا ہے. پریزنٹ میں نہیں رہے گا، یا تو پاسٹ میں یا فیوچر میں چلا جائے گا. ایسے شخص کو اگر آپ کوئی کام دیں تو وہ اسے کر ہی نہیں سکتے. ایسے شخص کو کبھی بھی کوئی ذمہ داری کا کام نہیں دینا چاہیے، وہ کبھی بھی اس کو پورا ہی نہیں کر سکتے. کیوں کام تو وہ تب کرے گا جب پریزنٹ میں رہے گا. وہ تو انسان ایسا جو ہے وہ رہتا ہی ماضی میں ہے یا مستقبل میں ہے، حال میں تو وہ رہتا ہی نہیں. اور ایسا شخص جو حال میں رہے گا نہیں، اس شخص سے تو کام ہی نہیں ہوگا. تو یہ کام کر ہی نہیں سکتے، کوئی ذمہ داری کا کام کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ اس کا دماغ اس کو حال میں لانے کی کوشش کرتا ہے پریزنٹ کے اندر، لیکن یہ اس کو نگلیکٹ کر دیتا ہے، نہیں لے کر آتا اسے حال کے اندر. اگر کام کرے گا بھی تو بہت زیادہ غلطیاں کر دے گا. اس کو پیٹ کی تکلیف بھی ہوتی ہے، تھوڑی سی چیزیں کھا لے گا تو گیس بن جائے گی. پانی بہت کم پیتا ہے. سٹول نرم ہونے کے پخانہ، یعنی کہ نرم ہونے کے باوجود بھی اسے زور لگانا پڑے گا تب جا کے اس کا پخانہ جو ہے وہ سٹول پاس ہوگا. اسے ایسے لگتا ہے کہ اس کا معدہ ڈائجیشن سب ڈل ہو گئی ہے، ختم ہو گئی، یعنی کہ ڈل سے مطلب بہت کمزور ہو گئی ہے. اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے سینے میں ڈائجیشن کا جو ٹریک ہے اس کے اندر گیند کی طرح کی کچھ چیزیں بن گئی ہیں. جب وہ کھانا کھا لیتا ہے تو وہ یہاں بے چینی لیٹا ہے یا کرتا ہے تو اس کے یہاں پر وہ گولا سا آ جاتا ہے. اس کو نگلنے کی کوشش کرتا ہے، کچھ دیر کے بعد پھر وہ یہاں پر گولا سا جو ہے وہ آ جاتا ہے. ایسا اس کو محسوس ہوتا ہے. اس کی تکلیف جو ہے وہ برسات میں نمی کے موسم میں زیادہ بڑھ جاتی ہے. اسے چکر آتے ہیں. جب یہ کافی پی لے یا کوئی نشہ یا سگریٹ کر لے تو اس کی تکلیف اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور خاص طور پہ اگر ایسا شخص کافی، شراب یا کوئی نشے کی چیز استعمال کرے تو اس کی تکلیف بہت زیادہ بڑھ کر نکلتی ہے، بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اس کو. تو ایسا ہوتا ہے جو ہے وہ نقص مشاٹہ کا جو پیشنٹ ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور یہ ویڈیو اور انفارمیشن جو آپ سنتے ہیں کوشش کریں کہ آپ اس کے نوٹس بنا لیں یا دوسرے لوگوں تک بھی اس چیز کو پھیلائیں تاکہ ہومیوپیتھی کا جو نالج ہے وہ دوسرے لوگ بھی حاصل کر سکیں. تو مجھے اجازت دیجیے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو کے اندر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.